اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بن محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جب بھی اپنے انبیاء کو ارسال فرمایا ہے تو چند مسائل ایسے پیش آئے ہیں جس کا قرآن کریم کے اندر مکرر ذکر ہوا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ ہم جب بھی اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، اپنے نمائندوں کو زمین پر بھیجتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی مخالفت کیا کرتے ہیں، اور ان کی مخالفت کے نتیجے میں انبیاء کرام علیہ السلام کو زندگی کے اندر سخت وقت گزارنا پڑتا ہے. ہزاروں انبیاء ایسے ہوں گے کہ جو شہید کر دیے گئے، نہیں معلوم کتنے انبیاء ایسے ہوں گے کہ جو دشمن کے ہاتھوں اذیت و آزار اٹھاتے تھے. معمولاً انبیاء کی تاریخ اذیتوں، پریشانیوں اور مشکلات کے اوپر مشتمل ہے، اور تقریباً قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ختمی مرتبت کے بعد بھی وہی سنت، وہی طریقہ کار جاری رہا. نبی اکرم تشریف لائے، پیغام حق کو لوگوں کے سامنے پہنچا دیا، اور لوگوں نے اس پیغام حق کے اوپر مخالفت کا اظہار کیا. اس اعتبار سے کہ ختمی مرتبت کی اپنی حیات طیبہ میں ایک حکومت تشکیل پائی، اور نبی اکرم کو وہ کامیابیاں مل گئیں کہ جو دوسرے انبیاء کو بہت کم نصیب ہو پائیں. اس اعتبار سے یہ دور اچھا دور کہلائے گا. لیکن اس کے بعد ایک عجیب منظر آتا ہے، وہ یہ کہ 250 سال تک ایک ہی خاندان ہے جو مسلسل قربانیاں دیتا رہا ہے. نبی اکرم کا خاندان، جس کے لیے نبی اکرم نے اپنی احادیث کے اندر اور پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر مقرر فرمایا تھا کہ ان کی مودت، ان کی محبت تمام انسانوں کے اوپر واجب قرار پائے گی. 250 سال تک یہ خاندان مختلف طریقوں سے قربانیاں دیتا رہا. اب جب ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم کے دین کے ماننے والے لوگ ہیں، نبی اکرم کے دین کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کی نبوت کی گواہیوں کو دے رہے تھے، اسی نبی کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک روا رکھتے ہیں، تو تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا سوال پیش آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصلی مسلمان کون ہے. ظاہری اسلام کی اگر گفتگو کی جائے تو یقیناً کربلا کے میدان کے اندر جو لوگ موجود ہیں، دونوں طرف سے وہی لوگ ہیں کہ جو اسلام کے دعوے دار اور اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. بظاہر دونوں اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. لہذا کربلا کے میدان میں جب سید الشہداء کے لاشوں کو پامال کرنے کی بھی باری آئی تو وہ بھی نعرے تکبیر لگا کر انجام پایا. یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھے گا، وہ یہ کہ جب ختمی مرتبت کی وفات کے صرف 50 سال کے اندر اندر یہ صورتحال بن سکتی ہے کہ مسلمان رہے، دین رہے، قرآن، مکتب، مسجد، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر باقی تھی، اور آل رسول پامال ہو رہے تھے، تو دین کی بقا کے اصلی عناصر کون سے ہیں؟ کس چیز کو دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے دین باقی ہے. ورنہ اگر آپ آج کے ایک عام مسلمان کو تصور کریں، ہم لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقد ہونے کے ناطے جب ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر شاید 20 سے بمشکل 25% تک لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو اپنے طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام کی روح پر عمل نہیں ہو رہا. ظاہر اگر اسلام کی روح پر عمل ہو رہا ہوتا تو کم از کم اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی. لیکن جو خاندان اہل بیت کا اس طرح سے معتقد نہیں ہے جس طرح سے ہم منصب امامت کے اندر معتقد ہیں. ایک عام مسلمان جب اپنے معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہوگا جس میں 75 سے 85% تک وہی لوگ ہیں جو اس کے اپنے ماننے والے ہیں،
تو وہ اپنے طور پر کیسے اس بات کا اندازہ لگائے کہ معاشرہ صحیح چل رہا ہے یا معاشرہ غلط چل رہا ہے؟ اہل تسنن کے عقیدے سے مرتبط ایک عام پاکستانی کو سوچئے، وہ کیا دیکھ رہا ہوگا؟ وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ ملک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر ماہ رمضان کی وجہ سے کچھ خاص احکام جاری ہوتے ہیں، اس کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں، نماز جمعہ انجام پاتی ہیں، ظاہری طور پر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ یہ کیسے سمجھے کہ یہ دین پھر بھی کھوکھلا ہو رہا ہے؟ جیسے وہاں یہ مسئلہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی یہ مشکل ہے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ گرچہ ایک معاملے میں تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ روح اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا، اگر روح اسلام پہ عمل ہوتا تو اکثریت خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہوتی۔ لیکن دوسری طرف سے جب ہم اپنی محافل کے اوپر غور کرتے ہیں، اپنی آبادیوں کے اوپر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پر بھی روح اسلام میں کمی نظر آ رہی ہے۔ کیوں کمی نظر آ رہی ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، جو اہداف امیر المومنین حاصل کرنا چاہتے تھے، کیا وہ اہداف ہماری آبادیوں میں حاصل ہو رہے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آبادیوں میں بھی وہ اہداف حاصل نہیں ہو رہے۔ تب ہمیں ایک بنیادی مسئلے کی طرف جانا ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ روح کون سی روح ہے جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام زندہ کرنا چاہتے تھے؟ کس قسم کے دین دیکھنا چاہتے تھے؟ ان کی مخالفت کرنے والے لوگ کون تھے؟ لوگوں نے کیوں سید الشہداء کی مخالفت کی؟ کیوں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالفت کی؟ آج میں اور آپ شب ضربت کے عنوان سے موجود ہیں یہاں۔ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ٹوٹنے والی مصیبتوں کو دیکھا جائے تو بلا شک و شبہ رسول گرامی کے وفات کے بعد دوسری عظیم الشان مصیبت ہے جو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر آئی ہے، اور یہ مصیبتوں کی شبیں ان کے ماننے والوں کو خود بخود ایک فکر پر مجبور کرتی ہیں۔ دشمن کون تھے؟ کون لوگ امیر المومنین کو شہید کر کے خوش ہو رہے ہیں؟ ان کی طبیعت کس قسم کی طبیعت ہے؟ ان کا انداز کیا انداز ہے؟ کن مفادات کے دفاع کے لیے یہ کام انجام دے رہے ہیں؟ اور معاملہ امیر المومنین کی ذات مقدس ایک مثال کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، ورنہ پوری تاریخ اسلام کے اندر جو انبیاء کی تاریخ ہے اس کے اندر بھی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالفت کی۔ تو بہت بڑا ایک سوال ہمارے سامنے آتا رہے گا، وہ یہ کہ حضرت آدم سے لے کر آج کے دور تک وہ کون سے لوگ ہیں جو دین کی مخالفت کرتے ہیں؟ جب حضرت آدم کے مقابلے میں ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، جب حضرت نوح کے مقابلے میں ہوتے ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے، ختمی مرتبت کے مقابلے میں ان کی مخالفت۔ ہر دور میں کچھ لوگ موجود ہیں جو دین کے نمائندوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اگر اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ پائیں تو پھر ہمارے سامنے ایک راستہ کھلتا ہے۔ ہمارے اور ان کے اندر کوئی شباہت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری دشمنی حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صورت میں ان کے ساتھ دشمنی کی صورت میں ظاہر ہونی چاہیے۔ مولا امیر المومنین اپنے دو فرزند کو وصیت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں، امیر المومنین کے ماننے والے کے صدقے میں کس ظالم سے ہم نے دشمنی کی ہے؟ کس مظلوم کی ہم نے مدد کی ہے؟ شاید دوسرا پہلو ہمارے لیے نسبتاً آسان نظر آئے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، اور مظلوم کی مدد اس کو کہیں کہ ہم صدقات دے رہے ہیں، ہم فلاحی کاموں کے اندر شرکت کر رہے ہیں، گرچہ اس کے اندر بھی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا کر پاتے ہوں۔ اسی پاکستان کے اندر لے لیجئے، معاشرتی عدم توازن کو دیکھیے، اور اس کے بعد اسی پاکستان کے اندر موجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فقر و فاقہ کو دیکھیے، آپ اور میں بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ سب اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو سجو کر رہے ہیں، زحمت کر رہے ہیں، جہاں تک کام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جو ابھی بھی غافل ہیں۔ لیکن یہ ایک چیپٹر ہے، مظلوم کی مدد کرنا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر ظلم کے خاتمے میں ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی نصرت کو دیکھیں تو مظلوم کی نصرت جز وقتی حل ہے،
اصلی حل ظالم کی مخالفت ہے. آپ ظلم کو ختم کرنے کے میدان میں آئیے. امیر المومنین سے لے کر تشریف لانے والے امام صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام تک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سب کا نعرہ ظلم کی مخالفت ہے. امیر المومنین نے عدل کے اجرا میں جو زحمتیں اٹھائیں اس کو دیکھتے ہوئے محققین کیا اٹھے، قتل فی المحراب لشدت عدلہ، کہ محراب میں شہید کر دیے گئے اپنے عدل کے شدید ہونے کی وجہ سے. عدل کے مقابلے میں ظلم ہے. ظلم کی مخالفت میں اٹھے، اتنی شدت سے اٹھے کہ اس راہ میں شہید کر دیے گئے. ان کے بعد سے لے کر آنے والی تمام نسلیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں. ہم نے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا، اگر ظلم معاشرے کے اندر موجود ہے اور امیر المومنین دو حکم ارشاد فرما رہے ہیں، کونا للظالم خصما، ظالم کے دشمن بن جاؤ، وللمظلوم اونا، اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ، تو کون سا عمل مقدم ہونا چاہیے؟ کون سا حل بڑا حل کہلائے گا؟ آیا مظلوم کی نصرت یہ بڑا حل کہلائے گا یا ظالم کی مخالفت یہ بڑا حل کہلائے گا؟ کون سا عمل بنیادی حل کہلائے گا؟ اب ذرا تصور کیجئے، ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی نصرت، اور مظلوم کی نصرت بھی ظلم میں نہیں، کسی اور چیز کے اندر، قطعاً حل نہیں ہے. ایک ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے، ایک مظلوم ہے جو اس ظلم کے اندر پسے چلے جا رہا ہے. میں ظالم کی مخالفت نہیں کر رہا، مظلوم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں بھی اس کی نصرت نہیں کر رہا، اس کے ظلم ہونے کے بعد اس سے کہتا ہوں کہ اب میں تمہارا پیٹ بھرنے کو تیار ہوں. آیا یہ وہ حل ہے جو امیر المومنین نے دیا ہے؟ نہ ظالم کی مخالفت میں آئے، نہ مظلوم پر ہونے والے ظلم کے وقت اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. جب سارا ہنگامہ ختم ہو گیا تو مظلوم سے یہ کہنے گئے کہ ہم تمہارا شکم بھرنے کو تیار ہیں. آئیے یہ مظلوم کی نصرت ہے؟ آئیے یہ ظلم کے خاتمے کا ایجنڈا یہ ہے؟ ہمارے خیال میں اس سے ظلم ختم نہیں ہوگا. ہاں، مظلوم کے کچھ زخموں پر ہم مرہم رکھ پائیں گے، لیکن اس سے ظلم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لہذا ظلم کے خاتمے میں پہلی حرکت وہی ہے جس کو مولا امیر المومنین نے اپنے کلمات میں مقدم قرار دیا، کونا للظالم خصما. کیوں ظالم کو ظلم کی اجازت دیں کہ پھر مظلوم بنے اور پھر اس مظلوم کے خالی شکم کو بھرنے کے لیے میں جاؤں؟ کیوں ظالم کو ظلم کی اجازت دیں؟ اب اس میں ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ظالم سے نہ ٹکرائیں، مظلوم پر ہونے والے ظلم کے دوران اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں اور بعد میں جا کر اس کے شکم بھرنے کی بات کریں، تو آپ کو کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، آپ محفوظ رہیں گے. لیکن اگر آپ نے ظالم کے مقابلے کی بات کی یا مظلوم کا اس وقت ساتھ دینے کی گفتگو کی جب مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے، آپ وہ ہوں گے جس کو مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ وہ ہیں جس کو کچھ ضرب لگانی بھی پڑے گی اور ضرب اٹھانی بھی پڑے گی. ہمارے خیال میں یہ وہ خطرہ ہے جس کے پیش نظر ہم نہ ظالم کو للکارنے کے موڈ میں ہیں اور نہ مظلوم کا مظلومیت کے وقت ساتھ دینے کے موڈ میں ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر ظالم کو للکاریں گے معاملہ آسان نہیں ہوگا. اب ذرا تصور کیجئے، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو 250 سال قربانیاں کیوں دینی پڑیں؟ اور 250 سال تو میں ظاہری طور پر عرض کر رہا ہوں، رسول خدا کی وفات کے بعد سے لے کر ان کی غیبت صغریٰ کے آغاز تک. ورنہ یہ خاندان حضرت ابو طالب، حضرت ہاشم اور ان سے پہلے کا خاندان ہے. اس زمانے سے ظلم سے لڑتا آ رہا تھا، اور اس کے بعد کیا غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی قربانیاں ختم ہو گئیں؟ لیکن ہم تو صرف اس ظاہر کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ روئے زمین کے اوپر تشریف فرماتے. نہ وہ ظلم سے ٹکراتے، نہ وہ ظلم کے سامنے آتے، تو کیا یہ مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں؟ آج میرے اور آپ کے سامنے حق کو تلاش کرنے کی ایک بہت بڑی دلیل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مسلسل ظلم سے ٹکرانا ہے. یعنی آج اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ حق کو دیکھے کہ رسول خدا کے بعد حق کہاں تھا،
اس کے لیے ایک بہت سادہ سا کام یہ ہوگا کہ وہ دیکھے وہ کون سا خاندان ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں جو بار بار ظلم سے ٹکرا رہی ہیں، جو اسلام پر پڑھنے والے ہر مشکل وقت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہیں. بہت مشکل گفتگو نہیں رہے گی، تلاش کرنا آسان ہو جائے گا. کس نے قربانیاں دی ہیں؟ آیا بنی تیم نے قربانیاں دی ہیں؟ آیا بنی اسد نے قربانیاں دی ہیں؟ آیا مسلمانوں کے دوسرے اور قبیلوں نے قربانیاں دی ہیں؟ یا جا کر دیکھتا ہے جب مصیبت پیش آتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے قربانیاں دینے کے لیے کھڑے ہیں، اور خود خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سر فہرست. یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں سمجھنی پڑے گی. اور قرآن کریم کی آیات کریمہ مسلسل مجھے اور آپ کو اسی بات کی طرف دعوت دے رہی ہیں کہ تم انبیاء کے واقعات کو دیکھو. کیوں قرآن کریم انبیاء کے واقعات کو اتنا زیادہ بیان فرما رہا ہے اور اس زمانے کے قوانین کو ذکر کرتا ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے ہماری مشکل کیا ہے. ہماری مشکل یہیں پر ہے، ہم ان تمام آیات کو پڑھ رہے ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کر رہے ہیں، ظلم کے مقابلے میں دی جانے والی ان کی قربانیوں پر گریہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال نہیں کر رہے آج کے زمانے میں وہ ظلم کون سا ہے جس سے مجھے ٹکرانا چاہیے. یہ سوال کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ظلم ختم ہو چکا ہے؟ اگر ظلم ختم ہو چکا ہوتا تو پھر ظہور بہت پہلے ہو چکا ہوتا، اور اگر ظلم ابھی باقی ہے تو میں نے اور آپ نے آخری دفعہ ظلم سے ٹکرانے کے لیے کیا کوشش کی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ سے کوئی جذباتیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور نہ آپ اتنے کم عقل ہوں گے کہ آپ جذباتیت کی کسی دعوت کے اوپر حرکت کریں، لیکن اپنی عقل کو استعمال کیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بعض مفادات کی خاطر اپنی اصلی ذمہ داری سے چشم پوشی کر رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم کفر اور ظلم ہی کے بنائے ہوئے بعض مصنوعی قوانین کے اندر اتنے پھنس جائیں کہ کبھی بھی اس کے مفادات کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں، کبھی بھی اس کے مفادات کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، اور ہم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ کہلائے جو ظالم اور ظلم کے سب سے زیادہ نزدیک کھڑا ہوا نظر آتا ہو. کہیں ایسا نہ ہو جائے. اور بدقسمتی سے ایسا کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب تک ہم ظلم کو تسلیم کیے رہیں گے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس امام کی نصرت کریں گے جس کا کام ہی ظلم کا ختم کرنا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ تشریف لائیں گے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ایک طرف سے اس امام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں جو ظلم کا مقابلہ کریں گے، دوسری طرف سے اپنی زندگی میں کسی ظلم اور ظالم کو للکارنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر نصرت امام حق کیسے ہوئی؟ نصرت امام کے لیے بھی تو سوچنا پڑے گا. تو عزیزان محترم، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر موجود ظلم کو دیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اب جو امام کی تشریف آوری ہے وہ کسی ایک علاقائی ظلم سے ٹکرانے کے لیے ہرگز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام تشریف لائیں گے تو وہ حجاز اور عربستان کے اندر موجود ظلم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے. کوئی روایت ہم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ مولا کا پرچم حجاز کے اوپر لہرائے گا اور بس. تمام روایتوں کا رخ یہ ہے کہ اس دفعہ جو امام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کے ظلم کو للکار دیں گے، پوری دنیا پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پرچم لہرائے گا. اپنے آپ سے پوچھے گا اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ اس بر صغیر کے خطے کے اندر جو تمہاری رہائش گاہ تھی تم نے ظلم سے مقابلے کے لیے کیا کیا، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اور پھر مجھے ایک اور گمان ہونے لگا ہے، ایک اور بہت بڑا خدشہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ چونکہ تم ظالموں کے ساتھ کھڑے تھے لہذا تم ہی وہ ظلم ہو جس سے ٹکرانے کے لیے میں مبعوث ہوا ہوں. چونکہ تم نے ظالم کے خلاف کچھ نہیں کہا، تم نے ظلم کو تحمل کر لیا، تم ظلم کے حامی بن گئے، تم ظلم کے ذریعے آسائشیں لینے لگے، تم ظلم کے اوپر سکون حاصل کرنے لگے، نتیجتاً تم میں اور ظالم میں چندہ فرق نہیں رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود اس ظلم کا حصہ بن جائیں. لہذا ہمیں بہت اچھی طریقے سے غور کرنا پڑے گا
اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ سوچنا پڑے گا ہر شخص کو اپنی زندگی کے اندر کہ ظلم سے ٹکرانے کے لیے میری حکمت عملی کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے وہ دور کہ جس میں ہم مثلا یہ سوچیں کہ پاکستان کے تمام اہل بیت کے ماننے والے مل کر ایک مشترکہ حکمت عملی بنائیں ظلم سے ٹکرانے کے لیے. شاید وہ موقع بھی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ وہ وسائل ہیں، نہ وہ تیاری ہمارے پاس ہے. لیکن کم از کم کام میں اور آپ اپنی سطح پر رہتے ہوئے، اپنی اپنی انفرادی سطح پر، آپ جو کچھ بھی ہوں اور میں جو کچھ بھی ہوں، کم از کم اتنا سوچنا پڑے گا امام کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے ظلم سے ٹکرانے کا میرا انداز کیا ہے، ظلم سے لڑنے کی میری کوشش کیا ہے. اور اگر میں نے ظلم اور ظالم کے مقابلے میں کے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر مجھے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا، وہ یہ کہ اس امام کی نصرت میں نے کیا کی کہ جس کا کام ظلم سے لڑنا ہے. اس خاندان کا میں کیا جواب دوں گا جس نے قربانیاں ظلم سے لڑنے کے لیے دی ہیں. اپنی اس شرعی ذمہ داری کے اوپر اتنی سنجیدگی سے غور فرمائیے جتنی سنجیدگی سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں. آپ اپنے دلوں میں امیر المومنین کی مودت لے کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عاشق اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احترام کرنے والے بن کر یہاں پر تشریف لائے ہیں. اسی احترام، اسی مودت اور محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھئے گا علی کی نصرت کے لیے میں نے کیا کیا، ان کی مودت کو میں نے آج کی دنیا میں کیسے استعمال کیا. چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں سورہ شورى سے عرض کروں گا جس کو ہم تسلسل سے بیان کر رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور وہ علم اور آگہی کے بعد ہی تفرقے کا شکار ہوئے، اور یہ تفرقے بازی حق سے انحراف، عداوت اور حسد کی وجہ سے تھی. اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے فرمان صادر نہ ہوتا کہ وہ ایک خاص مدت تک کے لیے زندہ رہیں تو خدا ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جو دین کے مخالفت میں لوگ کام کر رہے ہیں، جن ظالموں کا میں نے اور آپ نے ابھی تذکرہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے حق کس کے پاس ہے. کیا امیر المومنین کے دشمنوں کو نہیں پتا تھا کہ حق کس کے پاس ہے؟ کیا بی بی کے گھر کے جلانے والوں کو نہیں پتا تھا یہ گھر کون سا گھر ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا کے نمائندوں کی دشمنی جہالت کی بنیاد پر کی گئی ہو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وہ علم اور آگہی کے بعد ہی تفرقے کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ تفرقہ بازی حق سے انحراف، تشریح میں لکھا ہے عداوت اور حسد کی وجہ سے تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، عداوت کی وجہ سے کیا ہے، اپنے مفادات کو سنبھالنے کی خاطر کیا ہے. بس ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، معاویہ اور یزید، یہ تمام کے تمام حلقہ دشمنان اہل بیت، ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے. عمر ابن سعد جاہل نہیں ہے کہ اسے نہ پتا ہو سید الشہداء کا مقام کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا اپنے آپ پہ تصور کیجئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ ظلم کرنے والوں میں کیا کوئی ہوگا جو نہیں جانتا ہو سید الشہداء کا مقام کیا ہے؟ سب ایک ایک فرد جانتا ہے. کیوں یہ کر رہے ہیں؟ باغیاً بینہم، ان کے اندر ظلم ہے، ان کے اندر اللہ کے خلاف بغاوت ہے، خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھتے ہیں. اپنے مفادات اتنے عزیز ہیں، خدا سے لڑنے کو تیار ہیں، اپنے مفادات چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ممکن ہے کوئی یہ سوچے ایسا کیوں ہو گیا، کوئی انسان اتنا پست کیوں ہو جاتا ہے؟ نہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے. ہر انسان اپنی بغاوت اپنی سطح میں رہ کر دکھاتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی باغی نہ ہو تو ہم میں سے کوئی گناہگار نہیں ہوگا. جس جگہ پر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے سامنے بغاوت دکھا رہے ہوتے ہیں. نہایت یہ کہ ہماری بغاوت کا ایک میدان ہوتا ہے
اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر بغاوت کرنے والے کا بہت غلط میدان ہوتا ہے۔ ابھی نماز صبح کا وقت آئے گا کہ ہمیں نہیں معلوم نماز صبح واجب ہے؟ کون نہیں جانتا اس بات کو کہ پروردگار عالم کے احکام واجبہ کے اندر ایک فجر کی نماز ہے؟ اگر کوئی ان شبہات کا شکار نہ ہو جو بعض کم عقلوں نے بظاہر اہل بیت کی مودت میں لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے وہ نماز کیوں پڑھے۔ اتنی کم عقلی تاریخ میں کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہ کم عقلی نہیں دکھائی ہوگی جو آج بعض اوقات لوگ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان شبہات کا شکار نہ ہو تو ہر ذی شعور جانتا ہے مسلمان کہ فجر کی نماز واجب ہے، تو اٹھ کے انجام کیوں نہیں دیتا؟ اگر انجام نہیں دیتا کیا یہ بغاوت نہیں کہلائے گی؟ اور اس بغاوت کے مقابلے میں کیا حاصل کیا اس نے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر عمر ابن سعد نے سید الشہداء کے سامنے بغاوت دکھائی تو کوفہ کی گورنری حاصل کی تھی، رے کی گورنری حاصل کی اس نے۔ اگر کوفہ میں بعض قبیلے کے سردار عمر ابن سعد کی عبید اللہ ابن زیاد کی رشوتوں کو لے کر خاموش بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنی رشوتوں کو بچایا اور سرداریوں کو بچایا تھا بغاوت کرنے کے مقابلے میں۔ ذرا پوچھئے گا جو آج اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ کیا دے کر مخالفت کر رہا ہے اور کیا لے رہا ہے اس کے مقابلے میں؟ پھر تو وہ نادان زیادہ عقل مند نظر آنے لگیں گے کہ ان کے مقابلے میں سرداریاں تھیں، ان کے مقابلے میں دولتوں کے انبار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم دولت اور وہ سرداریاں لے لیتے ہیں اور بغاوت کر دیتے ہیں۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے کس بات کی بغاوت کر رہے ہیں؟ اس کے مقابلے میں کیا حاصل کر رہے ہیں؟ اور یہ مت سمجھیے گا اس کا کوئی اثر معاشرے کے اوپر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا معاشرے کے اوپر اثر؟ اور اگر ایک معاشرے کے اندر رہنے والے مثلاً 50% افراد صبح ہی صبح اللہ کی ایک مخالفت کر رہے ہوں گے، کیا اس سے اہل بیت کے پیغام پر اثر نہیں پڑے گا؟ پھر یہ افراد اہل بیت کا پیغام کیسے پہنچا سکیں گے؟ کیا ان کی زبان کی تاثیر ختم نہیں ہو جائے گی؟ کیا ان کی گفتگو کے اندر اثر رہے گا کہ جب یہ صبح اللہ کے حکم کی مخالفت کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی صریح ترین تعلیمات کی مخالفت کریں، اور دوپہر کو چاہیں اہل بیت کا دفاع بھی کریں؟ کیسے ممکن ہوگا پھر؟ وما تفرقوا، اور یہ لوگ جو تفرقے کا شکار ہوئے، حق سے انحراف کیا، یہ انہوں نے صرف جانتے ہوئے کیا، اللہ کے مقابلے میں ظلم کرتے ہوئے۔ اور اگر اللہ نے یہ طے نہ کیا ہوتا کہ ایک وقت تک ان کو آزادی دے گا تو کبھی کا ان کے اوپر کام ختم کر چکا ہوتا۔ یہ تو خدا نے طے کیا ہے کہ یہ دنیا آزادی کی دنیا رہے گی، جو اچھائی کرے وہ اپنے ارادے سے اچھائی کرے، جو برائی کرے گا وہ اپنے ارادے سے برائی کرے گا۔ اگر خدا نے یہ طے نہ کیا ہوتا کہ میں نے دنیا کو زندہ رکھنا ہے تو کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ بدگمانی پر مبنی شک و شبہ میں مبتلا رہے۔ جو تورات اور انجیل آنے کے بعد شک و شبہات دکھاتے رہے رسول اللہ کے بارے میں، یہ صرف بدگمانی کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس اے نبی چونکہ ان لوگوں نے صرف بغاوت دکھائی ہے، آپ بھی انہیں دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ایسی استقامت دکھائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں جو جملات مسلسل قرآن کریم میں آئے ہیں ان میں ایک ربط ہے۔ فَادْعُوا، آپ دعوت دیں لوگوں کو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جو آپ کو حکم دیا اس کے تحت استقامت دکھائیں۔ اس کا مطلب ہے دعوت بغیر استقامت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنی زندگی کی کوئی چیز خطرے میں نہیں ڈالوں گا اور لوگوں کو اللہ اور رسول اور ان کے اہل بیت کی سمت دعوت دیتا رہوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ حق پر مبنی دعوت دیں اور ظالم اور ظلم آپ کے سامنے کچھ نہ بولے، یہ نہیں ہوگا۔ اور جس دن آپ یہ دیکھیں کہ آپ حق پر مبنی دعوت دے رہے ہیں اور ظالم و ظلم آپ کو پھر بھی اپنے نزدیک بٹھائے بیٹھے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے یا یہ ظالم نہیں ہے یا آپ کی دعوت کھوکھلی ہے۔ ورنہ خبر علی المشرکین، مشرکین کے دل کے اوپر بہت سخت ہے کہ آپ اسلام کی دعوت دیں۔ فدعو، اے نبی انہیں دعوت دیجئے، انہیں اسلام کی طرف بلائیے،
وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت دکھائیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی ہرگز ان کی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کریں. یہ ظالم کیا چاہیں گے؟ یہ ظالم یہ چاہیں گے کہ نبی دعوت بھی دیں، نبی قربانی بھی دیں، اور ہم اپنی ہوا و ہوس کے راستے سے باہر نہ آئیں. ایسا دین ہمیں ملے جس میں ہم اپنی ہوا و ہوس کو پورا کرتے رہیں، دین بھی چلتا رہے، ہماری زندگی سے کچھ قربان نہ ہو. خدا فرما رہا ہے ایسا ہرگز نہ کریں. لہذا لوگ رسول گرامی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نبی ہم آپ کی دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہیں اگر مثلا 1 سال تک ہمیں بت پرستی کی اجازت دے دیں، دین بھی قبول کر لیں، ہوا و ہوس بھی باقی رہے. کوئی آ کر کہتا تھا کہ اے نبی ہم آپ کی دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہیں اگر ہمیں شراب نوشی کی اجازت دیتی رہیں، اپنی ہوا و ہوس کو ترک نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ لوگ تھے. اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہیں یہی عمل کسی نچلی سطح پر ہم تو نہیں کر رہے کہ ہم بھی خدا سے کہہ رہے ہوں، ہم بھی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہوں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے دین پر چلنے کو تیار ہیں، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنی ہوا و ہوس کو ترک نہیں کریں گے، ہم اپنی آسائشوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، ہم جو کرتے تھے وہ کرتے رہیں گے، چند دن آپ کا ساتھ دے دیں گے. کہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس اے نبی ان کو دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور استقامت دکھائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ہرگز ان کی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کریں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میں تو ایمان لایا ان تمام چیزوں پر جو اللہ نے نازل کی ہیں، یعنی اپنی کتابوں میں سے. مسلمان کو یہ دعویٰ کرنا پڑے گا. ہم نے ان تمام آیتوں کو اب تک کئی دفعہ پڑھا ہوگا اپنی زندگی میں، لیکن اپنی زندگی میں عمل لانے کی کوشش نہ کی ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ خدایا تیری جتنی نشانیاں ہیں، تیرے جتنے احکام ہیں، ان سب پر ہم تسلیم ہوتے ہیں. ہمارا رویہ بدقسمتی سے مکمل تسلیم کا رویہ نہیں ہے، وہ رویہ جو اہل بیت چاہ رہے تھے کہ ہمارے اندر ہو. اپنے ماننے والوں کو دعوت دیتے تھے. وہ امرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم سب کے درمیان عدل و انصاف سے پیش آؤں. یہ جملات قرآن کریم نبی اکرم سے ارشاد فرما رہا ہے، اور در حقیقت یہی جملات امیر المومنین سے ارشاد فرما رہا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو مولا امیر المومنین اپنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دعوت دو، استقامت دکھاؤ، ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرو، جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم عدل و انصاف سے پیش آؤ. یہ صرف رسول خدا سے نہیں کہا جا رہا، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا شعار ہونا چاہیے. اللہ ربنا و ربکم، خدا ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تمہارا رب کچھ اور نہیں نکلے گا. تم جس کو بھی رب کہو، انتہا میں جا کر رب صرف خدا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رب تو صرف اللہ ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. تمام تر قربانیوں کے بعد آخر میں انتہا یہ ہے کہ فرمایا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. اور وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وتیرہ سورہ انسان کے اندر بیان ہوا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ حتیٰ شکریہ چاہتے ہیں. تمام تر قربانیوں کے بعد، تمام تر ایثار، تمام تر فداکاری کے بعد، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، خدا ہم سب کو جمع کر دے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی خدا کی طرف بازگشت ہے. در حقیقت یہ وہ کلمات ہیں جو مولا امیر المومنین اپنی زندگی میں اپنی دشمنوں کے ساتھ کہہ رہے تھے. اپنے آپ سے پوچھئے گا مولا کن اہداف کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں؟ مولا کی زندگی پر غور فرمائیے. عزیزان محترم، آپ اور ہم بخوبی احساس کرتے ہیں حب علی یعنی مطلب کیا ہے. اگر حب علی نہ ہوتا آپ اپنے گھروں سے کیوں نکلے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت اور محبت جو میرے اور آپ کے دلوں کی گہرائیوں تک پہنچی ہوئی ہے، اس کو آج کی رات احساس کرنے کی کوشش کیجیے.
آپ اور ہم بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، ہم اس پیغام کے اندر ڈھلے ہوئے ہیں، ہم نے بچپنا اسی میں گزارا ہے، ہم نے زندگی اسی کے اندر گزاری ہے، ان کی محبت کے ساتھ ہماری تربیت ہوئی ہے، اس محبت کو بروئے کار لائیے، اس محبت کی خاطر وہ سب کچھ کر دیجئے جس سے مولا امیر المومنین کا دل شاد ہو جائے، جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ اور مولا کی سختیاں بہت زیادہ تھیں، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کوفہ میں زندگی گزار رہے تھے اور مسلسل اپنے کچھ دوستوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کہیں پہ تشریف فرما تھے اور بلند آواز میں پکارتے ہیں، کہاں ہیں میرے بھائی، کہاں ہیں میرے بھائی، این اخوانی۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد مولا امیر المومنین نے اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ رکھا اور بہت دیر تک گریہ فرمایا اور مسلسل یہ جملہ دہراتے تھے، میرے بھائی کہاں گئے؟ اس کے بعد فرمایا، این العمار، عمار یاسر کہاں ہیں؟ ایک ایک کر کے اپنے اصحاب کے نام لیے، کہا وہ میرے دوست کہاں چلے گئے، وہ میرے بھائی کہاں چلے گئے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کے رکاب میں شرکت کی تھی، جو امیر المومنین کے ہمراہ جنگوں میں تھے، انہوں نے حب علی کے نام پر سختیاں جھیلی تھیں۔ لہذا ہمارے پاس ایک واقعہ میں موجود ہے کہ امیر المومنین کے ایک چاہنے والے کو ایک دفعہ حجاج بن یوسف کے سامنے لایا گیا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو دیکھا، وہ جانتا تھا کہ اس کے بچے میدان جنگ کے اندر مارے گئے، گویا معاویہ کے سامنے لایا گیا، جانتا تھا کہ بچے میدان جنگ کے اندر مارے گئے، صفین و نہروان کے اندر۔ دیکھتا ہے اس آدمی کو اور ایک جملہ کہتا ہے اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، کہتا ہے تیرے جوان بچے کہاں گئے؟ کہنے لگا وہ علی کے ہمراہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ اب معاویہ اس کے جذبات کو اور زیادہ ٹھیس پہنچانے کے لیے کہتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے کہ تیرے بچے مارے گئے اور علی کے بچے ابھی بھی زندہ ہیں۔ یہ پلٹ کر ایک جواب دیتا ہے، کہتا ہے تو نے بہت غلط کہا، میں علی سے شرمندہ ہوں، علی مارے گئے اور میں زندہ ہوں۔ کہنے لگا میں علی سے شرمندہ ہوں، میرے مولا مارے گئے اور میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ یہ علی کے عاشق ہے، مولا کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں، مولا ان کو میدان جنگ میں پکارتے ہیں تو یہ ایسے لپک کے جاتے ہیں جیسے موت ان کو بہت عزیز ہے۔ سید الشہداء کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے ایسے ہیں۔ لہذا ایک موقع کے اوپر سید الشہداء نے دیکھا کہ ان کے اصحاب بہت بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، دیکھا جنگ فوراً ختم ہو جائے گی اگر یہ اس طرح موت کے عشق میں آگے بڑھے، تو کہا اصبروا یا اہل الکرام علی الموت، اے صاحبان کرامت لوگوں، موت پر کچھ دیر تو رکو، موت پہ صبر کرو۔ اہل بیت کے چاہنے والے موت کے عاشق بن گئے۔ کیوں موت کے عاشق نہ بنتے؟ علی کا فرمان ہے میرے لیے کوئی پرواہ نہیں، میں موت تک پہنچ جاؤں یا موت مجھ تک پہنچ جائے۔ علی موت کی تلاش میں، شہادت کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ فرمایا میرے لیے موت ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کی تلاش میں پھر رہا ہو اور اچانک اسے پانی مل جائے۔ علی ابن ابی طالب موت کی تلاش میں ہے۔ عزیزان محترم، بس اپنے ذہنوں کو ام کلثوم کے گھر کی طرف لے کر جائیے۔ ذرا اپنی چشم بصیرت سے سوچئے، مولا آج ام کلثوم کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ نہیں معلوم اس میں بھی کوئی راز ہوگا کہ مولا نے آج کی رات کے لیے اپنی بچی کا انتخاب کیا ہے۔ شاید چاہتے ہو ام کلثوم کو تربیت دیں کہ دیکھو بیٹا جب باپ مرتا ہے تو کیا ہوا کرتا ہے۔ آج ام کلثوم کے گھر پر مہمان ہیں، بی بی ام کلثوم نے افطاری تیار کی ہے، ایک طرف دودھ کا پیالہ رکھا ہے، ایک طرف روٹی ہے اور کچھ نمک رکھا ہوا ہے۔
مولا دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہی بی بی ام کلثوم نے دیکھا کہ آنکھیں نمدار ہو گئی ہیں، گریا کرنے والے ہیں. فرمایا بابا آپ نے گریا کی طرف کیوں توجہ دی؟ کہا ام کلثوم کیا تم نے کبھی دیکھا میرے دسترخوان پر 2 چیزیں رکھی ہو؟ علی نہیں چاہتے کہ کوئی فقیر ان کے دسترخوان کو دیکھے اور سوچے میرے دسترخوان پہ کچھ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں فقیروں کی زندگی گزاریں. کہا یہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو، یہ میرے لیے کافی ہے. بس افطار کیا. اس کے بعد ام کلثوم کہتی ہیں مولا نے کچھ دیر استراحت کی، یکا یک بیدار ہوئے، آسمان کے نیچے تشریف لائے اور آسمان کو دیکھ کر کہا خدا کی قسم یہی وہ رات ہے، خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. ام کلثوم سمجھ نہ سکی. مولا امیر المومنین نے کچھ دیر استراحت کی، پھر عبادات میں مشغول ہوئے. ایک بار پھر صبح کے نزدیک، صبح سے کافی پہلے پھر دوبارہ صحن میں آئے، پھر دوبارہ آسمان کو دیکھ کر پکارا خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. ام کلثوم تشریف لائیں. کہا بابا یہ پریشانی کیوں ہے، یہ اضطراب ہے، یہ کون سی رات ہے؟ اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ رکھا، کہا یہی وہ رات ہے جب علی کی داڑھی کو اس کے خون سے خضاب کیا جائے گا، یہی وہ رات ہے. بی بی ام کلثوم کی پریشانی بڑھ گئی، اضطراب بڑھ گیا. مولا اپنی عبادتوں میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ صبح کا وقت نزدیک آنے لگا. جب صبح کا وقت نزدیک ہوا، مولا اسی اضطراب کے عالم میں گھر سے تشریف لے جانے کے لیے تیار ہوئے. گویا یہ اضطراب اس ملاقات کا اضطراب ہے جس کا امیر المومنین انتظار کر رہے ہیں. خدا کی قسم موت سے تو بہت آشنا ہے علی، لیکن خدا کی ملاقات، اس کے دیدار کا شوق مولا کے اندر ایک اضطراب دیکھا. بس اس موقع پر مولا صحن میں تشریف لائے. جب صحن میں تشریف لائے، مرغابیاں مولا کے سامنے آ گئی، مولا کے راستے کو روکنا شروع کر دیا. ام کلثوم نے پوچھا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا ام کلثوم یہ کہہ رہی ہے مولا آج کی رات یہاں سے نہ جاؤ. بس اس موقع پر ایک نصیحت فرمائی. ام کلثوم سے کہا بیٹا ام کلثوم ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا، اگر یہ بھوکے ہوں تو ان کو غذا دے دیا کرنا، اگر غذا دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو ان کو آزاد چھوڑ دینا، جہاں چاہیں چلے جائیں. میں کہوں گا مولا فدا ہو آپ کی عظمت کے اوپر، اپنے مقتل کی سب جا رہے ہیں مولا. یہ مہربانی، یہ الطاف جانوروں کی بھوک کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے مقتل کی سمجھا رہے ہیں. بس روانہ ہونے لگے. ام کلثوم نے پریشانی کو احساس کیا، حسن و حسین کو طلب کر لیا. مولا حسن و حسین آ گئے. کہا بابا آج آپ نہ جائیے، آج ہم جائیں گے نماز پڑھانے کے لیے. مولا امیر المومنین نے حکم فرمایا. کہا حسن و حسین تمہیں حکم دے رہا ہوں باپ ہونے کے ناطے اس گھر سے باہر نہ آنا، علی اکیلا اپنی موت کی سمجھائے گا. حسن و حسین کو مقید کر دیا. کہا گھر سے باہر نہ آنا. ام کلثوم کو مقید کر دیا. کہا کسی کو خبر نہ دینا. علی موت کی سمت روانہ ہوئے. مسجد کوفہ پہنچے. وہ اذان تھی جو لشکروں کے اوپر چھا جانے والی اذان تھی. آسمان تک خبر دے دی علی میدان مقتل کے اندر آ گئے ہیں. بس ایک موقع پر ابن ملجم کو دیکھا. کہا اے لعین تیار ہو جا اس کام کے لیے جس کے ارادے سے تو آیا ہے. وہ کہتا ہے میں کسی ارادے سے نہیں آیا. مولا نے کہا مجھے سب خبر ہے. یہ ابن ملجم کون ابن ملجم ہے؟ یہ کوفہ کے اعلیٰ ترین شیعوں کی صورت میں مولا کے سامنے ایک دفعہ آیا ہے. شہادت سے کچھ وقت پہلے عبید اللہ ابن زیاد کو مولا امیر المومنین نے لکھ کر بھیجا کہ کوفہ کے چند اہم شیعہ ہمارے پاس بھیج دو. جب وہ شیعوں کا گروہ آیا اس
اس کے اندر ایک ابن ملجم تھا، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے اہم ترین شیعہ بن کر آیا، لیکن کیا یہ عنوان مولا کی بصیرت کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ مولا نے ابن ملجم کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا ابن ملجم تو مجھے مارے گا، تو اپنی شمشیر کی ضرب مجھے لگائے گا۔ ابن ملجم کہنے لگا مولا اگر میں قاتل ہوں گا آپ مجھے ابھی سزا دے دیں۔ اب مولا کا عدل آیا، کہا اے ابن ملجم کیسے ممکن ہے کسی کو جرم سے پہلے سزا دے دوں؟ میں علی عدل کا نمائندہ ہوں، میں کسی کو جرم سے پہلے کیوں سزا دوں گا؟ بس نزدیک آئے، ابن ملجم کو بیدار کیا، نماز نافلہ شروع کر دی، پہلی رکعت نماز پڑھی ہے۔ اب میں نہیں جانتا دنیا کے اندر کیا عالم ہو رہا ہوگا، لیکن آسمانوں کا یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ فرشتوں کی صفوں میں کوہرا بپا ہو رہا ہوگا۔ میں نہیں جانتا مولا امام حسن کی کیا کیفیت ہوگی، مولا امام حسین، بی بی ام کلثوم، تینوں اپنے گھر کے اندر مقید ہیں۔ مولا نے نماز کی پہلی رکعت کا سجدہ انجام دیا، ایک ضرب لگی ہے، پہلے سجدے میں ضرب لگی لیکن ضرب نہ لگ سکی، پھر دوسرا سجدہ کیا، اب ایک شدید ضرب لگی ہے، بس ایک ندائے غیبی آئی ہے، تحدبت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کا ستون منہدم ہو گیا۔ مولا امام حسین گھر سے باہر آ گئے، مولا امام حسن گھر سے باہر آئے، مسجد کی طرف لپکے، دیکھا تمام اصحاب جمع ہیں، مولا کی پیشانی سے خون جاری ہوا ہے۔ بس امام حسین نے اپنے زانوں پر مولا کا سر رکھا، امام حسن دوسرے اصحاب کے ساتھ قاتل کو پکڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک موقع پر امام امیر المومنین کے آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی، امام حسین نے باپ کی حالت کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ آنسو امیر المومنین کے چہرے پر ٹپکے، آنکھیں کھول دی، کہا ہے میرے لگتے جگر، میرے حسین تو گریہ نہ کر، تو روتا ہے تو رسول خدا روتے۔ تحدبت واللہ ارکان الہدی، یتیموں کا چاہنے والا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ امیر المومنین کی عظمت کا ہے، پاک پروردگار اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے مولا امیر المومنین کی نورانیت کا واسطہ، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ، نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری اولادوں کو اہل بیت کی راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے تیرے بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، بالاخص مومنین عراق کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام و منزلت کا ہے، پاک پروردگار وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اوان و انصار میں قرار فرما۔